میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں ریڈر ٹی وی۔ کچھ دن پہلے مجھے ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا، ایک صاحب نے ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان سے ایک سوال کیا کہ جہاز میں سفر کرنے سے پہلے ہم جہاز کی دعا کرتے ہیں، اور وہ جو دعا ہے وہ پڑھنے کے باوجود اگر جہاز کریش ہو جاتا ہے تو ایک ایتھیسٹ یہ پوچھتا ہے کہ اگر آپ نے دعا پڑھی تھی اور اگر وہ دعا جو تھی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہوتی یا خدا موجود ہوتا تو وہ آ کے اس جہاز کو کریش ہونے سے بچا نہ لیتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا توبہ نعوذ باللہ وہ وجود نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا آپ اپنی رائے دیجئے، تو انہوں نے ایک لمبا چوڑا جواب دیا جس میں میرے کچھ اعتراضات ہیں۔ یہاں میں آپ کو یہ بات کہتا چلوں کہ اس ویڈیو کے اوپر کمنٹس دینے سے پہلے آپ اینڈ پہ میرے کلوزنگ ریمارکس ضرور دیکھیے گا، اس کے بعد آپ اپنے کمنٹس دیں، موسٹ ویلکم۔ انہوں نے جواب یہ دیا کہ اگر وہ جہاز منزل تک پہنچ جائے صحیح سلامت تو آپ کہیے الحمدللہ، اور اگر وہ کریش کر جائے تو کہیے ثم الحمدللہ۔ تو کریش کر گیا تو ثم الحمدللہ کیسے پڑھیں گے؟ یہ تو سر رائے میں نے بات کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ایک بزنس مین ہے، وہ ایک بزنس ٹرپ پہ نیو یارک جا رہا ہے، تو اس کی فلائٹ مس ہو گئی، راستے میں ٹریفک جیم تھی تو وہ پہنچ نہیں سکا۔ تو وہ جب وہ واپس آ رہا تھا ایئرپورٹ سے فلائٹ مس ہونے کے بعد، تو اس نے ریڈیو آن کیا تو پتہ چلا کہ وہ جہاز کریش کر گیا۔ تو پہلے جب وہ مس ہوئی تھی فلائٹ تو اس نے کہا تھا کہ میری زندگی کا بدترین دن ہے یہ، مجھے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اس فلائٹ پہ نہ جانے کی وجہ سے، میری بزنس ڈیل تھی۔ تو جب اس کو یہ پتہ چلا کہ وہ جہاز کریش کر گیا تو اس نے کہا میری زندگی کا ایک بہترین دن یہی ہے آج، اور اس نے کہا ثم الحمدللہ۔ اسی طرح انہوں نے ایک دو مثالیں اور بھی دیں۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ایک بچہ ہے، وہ خریدنا چاہتا ہے ہارلے ڈیوڈسن، اور اس کو نہیں ملتی، وہ نہیں خرید پاتا پیسوں کی کمی کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، تو وہ بڑا مایوس ہوتا ہے کہ مجھے موٹر سائیکل نہیں ملی۔ حالانکہ اگر وہ موٹر سائیکل اس کو مل جاتی اور وہ موٹر سائیکل تیز چلاتا اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا اور وہ لنگڑا ہو جاتا، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو موٹر سائیکل نہیں دی تاکہ وہ ایکسیڈنٹ نہ کرے اور لنگڑا نہ ہو جائے۔ تو اس کو ثم الحمدللہ کہنا چاہیے موٹر سائیکل نہ ملنے کے بعد۔ پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ ایک اچھا تاجر جب اس کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ، اور اگر نقصان ہو جائے تو وہ کہے گا، اور اس کو کہنا چاہیے ثم الحمدللہ۔ یعنی وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو 50 روپے کا نقصان ہوا تھا تو وہ نقصان 100 روپے کا ہوتا، لہذا 50 روپے کے نقصان کے اوپر وہ ثم الحمدللہ کہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کو کتنا نقصان کرنا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ بہت سارے پاکستانی یا انڈینز یا لوگ امریکہ جاتے ہیں، مسلمان کی بات ہو رہی کہ وہ امریکہ جاتے ہیں پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے، جہاز میں راستے میں جہاز کریش ہو جاتا ہے اور وہ سارے کے سارے بیچارے مر جاتے ہیں۔ تو انہوں نے لاجک یہ پیش کی کہ اگر وہ امریکہ جاتے تو وہاں جا کے وہ شرابی بنتے، مکار بنتے، جوا کھیلتے، یاشی کرتے، تو وہ جہنم میں جاتے۔ لہذا چونکہ اب جہاز کریش ہو گیا تو وہ سیدھا جنت میں جائیں گے، تو ان کو یہی کہنا چاہیے ثم الحمدللہ کہ وہ جوا کھیلنے سے، بدمعاش بننے سے، شراب پینے سے، زنا کرنے سے بچ گئے، اور اس طرح وہ کریش ہونے کے بعد وہ شہادت کا رتبہ ملا، وہ سب جنت میں چلے گئے۔ تو اس لیے ان کو ثم الحمدللہ کہنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کم از کم وہ جہنم میں جانے سے تو بچ گئے، امریکہ جاتے تو وہ جہنم میں جاتے۔ یہ کچھ لاجک انہوں نے پیش کی۔ اب آئیے باری باری اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ یہ جو ایک لاجک انہوں نے، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ
جہاں تک بات ہے الحمدللہ کہنے کی اور ثم الحمدللہ کہنے کی یا دعا کرنے کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص یا جو مسلمان، بلکہ مسلمان کہیے، ہم اس میں غیر مسلم کو شامل نہیں کر سکتے، جو مسلمان اللہ سے دعا نہیں کرتا اور اس سے نہیں مانگتا، کسی اور شخص، کسی اور ہستی کو خدا بنا کے اس سے مانگتا اور اللہ سے نہیں مانگتا، یا اللہ سے دعا نہیں کرتا اپنی بہتری کے لیے، اپنے اچھے رزق کے لیے، اچھی جاب کے لیے، یا اچھا کسی کام کے لیے بھی، تو میں سمجھتا ہوں وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اس سے تو کوئی ڈینائی کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے اور دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے وہی دینے والا ہے، وہی بخشنے والا ہے، وہی غفور الرحیم ہے، اسی کی وجہ سے یہ سب نظام ہے، دنیا ہے، سب کچھ ہے۔ تو یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اسے نہیں مانگنا چاہیے اور دعا نہیں کرنی چاہیے۔ یہی فرق ہے ایک مسلمان میں اور غیر مسلم میں، کہ وہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف اپنے بازو کے سر پہ کر رہے ہیں، اپنی وجہ سے کر رہے ہیں، اپنے دماغ کی وجہ سے کر رہے ہیں، اپنی قابلیت کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور اس میں دعا شامل نہیں ہوتی۔ جبکہ مسلمان یا مومن جب بھی کوئی کام کرتا ہے وہ اپنی عقل سے کرے، وہ اپنے دماغ سے کرے، اپنی ہمت سے کرے، اپنے تجربے سے کرے، جس طریقے بھی کرتا ہے، وہ جب کام کو سر انجام دے لیتا ہے تو پھر وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، یا اللہ میں نے اپنے حصے کا کام کیا، اب تو اس میں برکت ڈال، اور میں تجھ سے مانگتا ہوں اور اپنی کامیابی کی دعا کرتا ہوں۔ یہی فرق ہے ایک مسلمان میں اور غیر مسلم میں، جو میں سمجھتا ہوں، اور ایک جائز بات بھی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ رہی بات یہ کہنا اور اس کو اس طریقے سے ایکسپلین کرنا کہ اگر وہ کریش کر جائے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور اگر امریکہ جاتا تو وہ جہنم میں جاتا، کیا گارنٹی ہے آپ کی وہ جو بندہ شخص امریکہ جا رہا ہے وہ جہنم میں جائے گا؟ اور کیا گارنٹی ہے آپ کے پاس؟ اور آپ کس طرح ہی کہتے ہیں کہ وہ جائے گا وہاں شرابی بنے گا، مکار بنے گا، دھوکہ باز بنے گا، جوا کھیلے گا، زنا کرے گا؟ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ یہ سب کرے گا؟ وہاں جا کے وہ اسلام کا داعی کیوں نہیں بن سکتا؟ وہاں جا کے وہ اسلام کی تبلیغ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہاں جا کے ہو سکتا اس کی وجہ سے بھی 10 لوگ اور مسلمان ہو جائیں لوگ۔ آپ اس کو اس اینگل سے کیوں نہیں سوچتے؟ یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جہاز کریش کر جاتا اور وہاں پہنچ جاتا؟ یعنی بجائے اس کے، اب میں ذرا دوسری طرف آؤں گا کہ میں اس کو کس اینگل سے لیتا ہوں اور میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں۔ اگر ایک بچے کو ہارلے ڈیوڈسن مل جاتی اور وہ تیز چلاتا اور وہ ایکسیڈنٹ کرتا اور وہ لنگڑا ہو جاتا اور اللہ نے اسے بچا لیا، ٹھیک چلیں مان لیتے ہیں، تو پھر میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ سب لوگ جو ہارلے ڈیوڈسن چلاتے ہیں وہ سارے لنگڑے تو نہیں ہوئے؟ وہ سب چلا رہے ہیں۔ اور یہ جو ایکسیڈنٹ ہیں جس کی بات آپ کر رہے ہیں، اس کی ریشو ایک مہذب معاشرے میں جہاں پہ قانون کی حکمرانی ہے، جہاں پہ ٹریفک لاز ہیں، جہاں پہ سپیڈ لمٹ، سگنلز، ہر چیز ٹریفک لاز فالو کیے جاتے ہیں، وہاں پہ انتہائی کم ہے۔ اور ہمارے ملکوں میں جہاں ہم کسی قانون کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، وہاں پہ یہ ایکسیڈنٹ کی ریشو آسمان پہ پہنچی ہوئی ہے۔ تو پھر قصور کس کا ہے؟ یعنی اس نظام کا جس نظام کی وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، یا اس نظام کی وجہ سے جس کی وجہ سے سب آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے؟ تو پھر تو وہ کسی کو بھی ہارلے ڈیوڈسن نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ جو بھی چلائے گا وہ لنگڑا ہو جائے گا۔ یعنی آپ اپنے نظام کو ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ تو کسی بھی مسلمان کیا، اللہ تو کسی انسان کی بھی کوئی ایسی، اللہ معاف کرے، کوئی چیز نہیں وہ چاہتا کہ جس سے کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے یا وہ لنگڑا ہو جائے۔ ہم جو کرتے ہیں وہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ ہمارے لیے کیوں برا چاہے گا؟ اللہ تو ہمارے لیے ہر چیز اچھی چاہے گا۔ ہم خود اپنے گناہوں کی وجہ سے اس جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں، اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو جب ہم یہ سب لاس فالو نہیں کرتے، قانون فالو نہیں کرتے، تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ تباہی۔ ساری دنیا میں لوگ چلاتے ہیں، وہ ہارلے ڈیوڈسن سے 100 پہ نہیں، لوگ 150 پہ بھی چلاتے ہیں، 200 پہ بھی چلاتے ہیں، لیکن اس کے سرٹن رولز ہیں، ان رولز کے اندر رہ کے چلاتے ہیں، تو کچھ نہیں ہوتا۔ اب ایک بات انہوں نے اور کی کہ امریکہ جاتے ہوئے جہاز کریش ہو جائے تو آپ جنت میں۔ تو یہ بتائیے کہ جتنی ایئر لائنز ہیں، اب میں فار ایگزامپل ملیشین ایئر لائن، اس میں بھی صبر کی دعا پڑھی جاتی ہے، پی آئی ہے، 30 سال ہم دعا پڑھتے ہیں
میں تو اس کا حصہ رہا ہوں. کوئی ایسی فلائٹ نہیں تھی جس میں صبر کی دعا نہیں پڑھی جاتی. کتنے کریش ہیں ذرا گنے آپ جب سے پی آئی بنی ہے, اور سارے کے سارے فیٹل, کتنے لوگ اس میں مرے, اس میں صبر کی دعا پڑھی گئی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ چاہتا تھا کہ وہ سارے کے سارے مر جائیں. لیکن اگر اللہ چاہتا تھا کہ وہ سارے کے سارے مر جائیں تو آئیے ذرا ڈیٹا دیکھیں کہ توبہ نعوذ باللہ, توبہ نعوذ باللہ, اللہ کی کوئی دشمنی تو نہیں تھی پی آئی اے کے ساتھ یا ان ایئر لائنوں کے ساتھ جہاں پہ دعا پڑھی جاتی تھی اور ان کا کریش ہو گیا تھا. ذرا ادھر نظر دوڑائیے اور دیکھیے کہ اللہ کا وہی اللہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ کریش ہو گیا, وہ دوسری ایئر لائنوں کے بارے میں کیا چیز ہے جو پیش کر رہا. کیتھے پیسفک ایئر لائن ایک غیر مسلم ایئر لائن جس میں سفر کی دعا نہیں پڑھی جاتی. ٹوٹل ایئر کرافٹ 211, پی آئی کے پاس ٹوٹل 33 جس میں آدھے خراب ہیں, جس میں A320 شامل ہے, 350 شامل ہے, بوئنگ 777 شامل ہیں, 747 شامل ہے. 190 ڈیسٹینیشنز کور کرتے ہیں, اوور 60 کنٹریز. صرف ایک چھوٹا ایکسیڈنٹ تھا 1972 میں, چھوٹا تو نہیں کہہ سکتا, فیٹل ایکسیڈنٹ تھا وہ, میں نے غلطی سے چھوٹا کہہ دیا. 1972 میں مڈ ایئر میں ایک بام بلاسٹ ہوا جہاز کے اندر, اور 81 جو لوگ تھے انکلوڈنگ 10 کرو ممبر وہ سارے کے سارے مر گئے. یہ فلائٹ بینکاک سے ہانگ کانگ جا رہی تھی. اس کے علاوہ ان 40 سالوں میں اس ایئر لائن کا ایک بھی ایکسیڈنٹ نہیں ہے. اللہ کے سفر کی دعا نہیں پڑتے. اب آئیے ایمریٹ, 1985 اس نے سٹارٹ لیا اور پی آئی نے اس ایئر لائن کو بنایا. آپ سوچئے ٹوٹل ایئر کرافٹ 260, A380s and Boeing 777s, 1000 flights weekly, 140 takeoffs and landing daily. ایک انسیڈنٹ ہے جو ایمریٹ کی ہسٹری میں ہے. ایک 777 دبئی لینڈ کرتا ہوا گو راؤنڈ کر رہا تھا اور پائلٹ نے اس پروسیجر کو فالو نہیں کیا جو گو راؤنڈ کا تھا, وہ نیچے گر گیا جہاز. ایوری باڈی واز سیفڈ. دس از دا اونلی انسیڈنٹ, ایکسیڈنٹ کہہ لیجیے, انسیڈنٹ کہہ لیجیے آپ سے. اس میں صبر کی دعا پڑھی جاتی ہے. میں نے 2 کوٹ کر دیا آپ, ایک اس میں جس میں نہیں پڑھی جاتی, ایک اس میں جس میں پڑھی جاتی ہے. دیکھیے آپ مسلمانوں کو غلط ڈائریکشن میں لے جا رہے ہیں. سفر کی دعا, پھر میں نے بات کہی کہ مانگنا اللہ سے ہی ہے, آپ دعا ضرور پڑھنی چاہیے. وہ مسلمان نہیں ہے جو دعا نہیں کرتا, لیکن اس اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ غیر متبدل پرنسپلز دیے ہیں. ان اصولوں پہ رہ کے اگر آپ کام نہیں کریں گے, جو دماغ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, یہاں پہ ایک بھیجا, وہ اگر آپ اس میں عمل نہیں کریں گے, اللہ نے اوپر سے آ کے ہاتھ پکڑ کے آپ کو نہیں کرانا وہ کام, آپ نے خود کرنا ہے. اس نے آپ کو عقل دی ہے, دماغ دیا ہے, برین دیا ہے, ریسرچ کرنے کے لیے سب کچھ دیا ہے, پیسہ دیا ہے. یہ سب اس خدا کی وجہ سے. تو آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے اس کے اوپر ریسرچ کرنی ہے, آپ نے اس پرنسپلس کو فالو کرنا ہے. اللہ کا پرنسپل یہ ہے جو کہ چینج نہیں ہوگا اگر آپ اپنے جہازوں کی مینٹیننس صحیح کریں گے, اگر آپ اپنا سٹاف ٹھیک سلیکٹ کریں گے, اگر آپ کے پائلٹس ٹھیک ہوں گے, اگر آپ کے پائلٹس کو آپ پروسیجر ایسے بنائیں گے وہ سارے پرنسپلس فالو کریں گے, اگر آپ قانون کو فالو کریں گے, اگر اس ایئر لائن کے ڈسپلن کو فالو کریں گے, جو کہ کیتھے پیسفک اور ایمریٹس ایئر لائن جیسی, میں نے آپ کو اور بھی 10 مثالیں دے سکتا ہوں, وہ جو ساری کی ساری کرتی ہیں, ان کے یہاں ایکسیڈنٹ نہیں ہے. میں نے دونوں آپ کو کوڈ کر دیے, اس میں جس میں صبر کی دعا نہیں پڑھی جاتی, اس میں جس میں پڑھی جاتی ہے. تو وہ اللہ کا وہ جو نظام اللہ نے وضع کیا ہے, آپ اس کے اندر رہ کے سارا کچھ کر دیں تو اللہ آپ کے ساتھ ہے. آپ دعا کیجئے, بالکل وہ قبول کرے گا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ایئر لائنوں جن کے ہر سال یا 2 سال یا 3 سال بعد ایک کریش ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے کے سارے جو جنت میں جانے والے ہیں وہ اس ایئر لائن میں سفر کریں گے, اور جو جہنمی ہیں سارے دوسری ایئر لائن پہ سفر کریں گے جن کی اللہ کو بخشش منظور نہیں ہے. پلیز فار گاڈ سیک اس طرح کی لاجک آپ لوگوں کو پیش مت کریں. اسلام یہ نہیں ہے. اس طرح کیا ہے, لوگ سرچ کرنا چھوڑ دیں گے, صرف خالی دعاؤں سے چکر چلتا رہے گا, تو پھر تو کام ہو گیا آپ کا. اب آئیے اینڈ پہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں اگین اقبال. اقبال کیا کہتا ہے اسی طرح کی لاجک کے اوپر.
وہ کہتا ہے کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمان، کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمان، مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی. یعنی اگر مسلمان محض ایک نام کا مسلمان ہے تو وہ صرف ایک تقدیر کا تابع رہ کے رہ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، وہ اپنی تقدیر سنوارنے کے لیے کبھی کوئی محنت نہیں کرے گا، بیٹھا رہے گا جی میری تقدیر میں لکھا یہ تھا، میری قسمت میں یہ لکھا تھا جی، میں کیا کروں، بس اللہ نے لکھ دیا تھا، میں اب کیا کروں. وہ صرف اس تقدیر کو 24 گھنٹے اس تقدیر کو کوستا رہتا ہے، کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا جب آپ اسے اس طرح کی لاجک پیش کرتے ہیں. اس کے برعکس مرد مومن وہ خود تقدیر الہی ہے، یعنی وہ مسلسل جد و جہد، ریسرچ اور کام کرتا ہے، وہ کام جو اللہ اسے کہتا ہے، بات وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا. اس کی مسلسل جد و جہد کی وجہ سے، اس کی مسلسل کاوش کی، اللہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے اس مومن کے. ایک اور سنیے، وہ کہتا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر. قوموں کی تقدیر کیا ہے؟ کہتا آج تجھے میں بتاتا ہوں کہ قوموں کی تقدیر کس کو کہتے ہیں. جنگ میں جائیں گے تو ہتھیار پورا لے کے جائیں گے، شمشیر، آج کے دور ہو تو آپ کچھ بھی کہہ لیجیے، ایٹم بم ہو، جب آپ نے دشمن سے لڑنا ہے تو آپ کا سارا ساز و سامان مکمل ہونا چاہیے. یہ سارا ساز و سامان مکمل کرنے کے بعد کافر کو اپنے بازو پہ اعتماد ہوگا اور مسلمان اللہ سے دعا کرے گا. پھر وہی بات میں کہوں گا کہ یا اللہ میں نے اپنا کام پورا کیا، تو اس میں برکت ڈال اور مجھے فتح دے. تو آپ کچھ کریں ہی نا، دوسری طرف سے ایٹم بم آ رہا ہے، دوسری طرف سے F-16 آ رہا ہے، آپ ڈنڈا لے کے پہنچ جائیں اور پھر اللہ سے دعا کریں تو اللہ تو کچھ نہیں کرے گا. تو پھر آپ اسی طرح مار کھائیں گے جیسے آج فلسطین کھا رہا ہے. کچھ نہیں ہونے والا. ان مسلمانوں کے اس چکر میں مت ڈالیں. تو پھر وہ کہتا ہے کہ جب جنگ میں جائیں تو پورا ساز و سامان کے ساتھ جاتے ہیں، اور پھر بعد میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر رنگ بینڈ باجے، میوزک اور ان چکروں میں لگ جاتے ہیں، یشی میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر ان قوموں کی تباہی ہو جاتی ہے. اب یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے اللہ کے دیے ہوئے اس فرمان پہ عمل کرنا ہے یا صرف اس بات کو کوستے رہنا ہے کہ میرے حصے میں یہ میری تباہی تھی اللہ سما الحمدللہ تو نے کہا. اللہ کسی کی برائی نہیں چاہتا، اللہ کسی کو نقصان دینے کا قائل نہیں ہے. یہ نقصان، یہ سب چیزیں آپ کی اپنی ہیں، آپ اپنے اعمال ہیں. اگر میں جہاز کو چلاتے ہوئے اس کا ہر چیز چیک نہ کروں اور میں پروسیجر فالو نہ کروں اور جہاز کریش ہو جائے تو میں اللہ پہ نہیں ڈال سکتا. یہ میری نالائکی ہے، اس نے مجھے کہا تھا یہ کام کرنے کو. میں ذمہ دار ہوں خود اس سارے گناہ کا. تو جو گناہ میں کر رہا ہوں، آج میں جا کے جوا کھیلوں تو اس کا میں خود ذمہ دار ہوں. اللہ نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے قرآن میں. اب آئیے آخر میں، جس کا میں شروع میں ذکر کیا تھا، کلوزنگ ریمارکس. تو میں آپ کو صرف اس کو ایک سم اپ کرتا ہوں جو میں آپ سے کیوں کہہ رہا تھا کلوزنگ ریمارکس. دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ دیکھیے، جیسے میں نے پہلے کہا شروع میں کہ دعا صرف آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کر سکتے ہیں، کیونکہ وہی پالنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، اسی سے بھی مانگنا چاہیے. چونکہ ہمارا یقین ہے کہ خدا ایک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور قرآن اس پہ نازل ہوا وہی کتاب ہے جس کو ہمیں فالو کرنا ہے. دوسری بات، یہ بات بالکل ٹھیک ہے جو سارے علماء اس پہ ایگری ہیں کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ جس حال میں بھی رکھے، کیونکہ وہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا ٹھیک ہے. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ مشکلات زندگی میں آتی ہیں، امتحان آتے ہیں. سم ٹائم وہ امتحان آپ کی توقع کے مطابق ہوتے ہیں اور سم ٹائم آپ کی آزمائش سخت ہوتی ہے. تو ہمیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور وہ جس حال میں رکھے اس میں خوش رہنا چاہیے. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر یہاں پہ میری ان تمام علماء سے گزارش یہ ہے کہ جب بھی وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں ہر حال میں خوش رہنا چاہیے،
یا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو کہ ٹھیک بات ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نماز کے بعد آدھے گھنٹے کی محفلوں میں آدھے پونے گھنٹے کی دعائیں ہوتی ہیں، اور جیسے وہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ بھی دے دے جو ہم نے مانگا، اور وہ بھی دے دے جو ہم نے نہیں مانگ سکے یا نہیں مانگا۔ تو اس طرح کی دعائیں وہ ظاہر ہے سب ٹھیک ہیں، لیکن بہت کم دیکھنے میں آیا، بہت کم، ہارڈلی کوئی 1-8% کہ ایسے موقعوں پہ علماء کبھی یہ بھی بات ساتھ کریں کہ ہمیں عملی زندگی میں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یعنی وہ ریسرچ کے اندر، وہ تحقیق کے اندر، وہ طب ہو، وہ کوئی بھی شعبے ہو زندگی کے، اس میں ہمیں اپنا عملی حصہ بھرپور ڈالنا چاہیے، تاکہ ہماری دعا میں زیادہ اثر ہو، ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہم نے اپنی کوشش پوری کی۔ یہ بات بہت ضروری ہے۔ اس پہ ان تمام علماء کو، قوم کو یا اپنے فالوورز کو تلقین کرنی چاہیے کہ وہ اپنا حصہ، عملی حصہ ضرور ڈالیں۔ اور اسی موقع پہ جیسے اقبال نے بھی یہ کہا، جب ان سے کہا گیا کہ آپ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہ کے بیٹھے رہیں اور ہم یہ سوچیں کہ میں بیٹھا رہوں گا اور منو سلوا اترے گا اور میں کھاؤں گا، یا بیٹھے بیٹھے مجھے گھر میں جاب مل جائے گی، یا میں کچھ نہ کروں مجھے یہ سب حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ سب ہونے والا نہیں ہے۔ اسی موقع پہ اقبال نے کہا کہ وہ ریفر کر رہے ہیں وہ لوگ جن کو ہم مانتے ہیں کہ وہ ہمارے آبا تھے، وہ کہتے ہیں تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ یہ جو جواب شکوہ کا ایک شعر ہے۔ تو اگر ہم یہ ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے رہیں اور ہم یہ سوچیں کہ جو آنے والا دن ہے اس خوش فہمی کا شکار رہیں کہ ہمارا آنے والا دن بہتر ہوگا، تو اور ہم کچھ کریں نا، تو یہ کبھی ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا جب آپ یہ دو باتیں کرتے ہیں، دعا کی اور ہر حال میں خوش رہنے کی، تو اس کو ساتھ یہ تلقین ضرور کریں کہ آپ کو کوشش کرنی ہے، آپ کو ہر اس میدان میں جس میں آپ کا دشمن ایکسل کر رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، تو آپ کو وہ سب میدان آپ کو بھی مسخر کرنے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، سب کچھ دیا، تو آپ نے وہ بھی ساتھ کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور یہ کہیں کہ آنے والا دن بہتر ہوگا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے علماء یا ہمارے دانشور طبقہ سارا، اب یہ تو وہ جانتے ہی ہیں نا کہ یہ زندگی کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ ہم اس زندگی کو صرف گھر بیٹھ کے گزاریں اور اس توقع کے ساتھ یہ آنے والا دن بہتر ہوگا، جیسے میں نے پہلے کہا، تو یہ کوئی صحیح بات یا عقلی بات نہیں ہے۔ اگین بقول اقبال، جیسے وہ کہتے ہیں کہ زندگی کی حقیقت کوہکن کے دل سے پوچھ، زندگی کی حقیقت کوہکن کے دل سے پوچھ، جوئے شیرہ و تیشہ و سنگے گراں ہے زندگی۔ تو زندگی تو مسلسل جدوجہد کا نام ہے، توغدو کا نام ہے۔ اس میں مشکلات بھی آتی ہیں، فیلیئرس بھی آتے ہیں، کامیابیاں بھی آتی ہیں۔ ان فیلیئرس میں آپ اپنی کوشش پوری کریں، پوری جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ پورا اس پہ عمل کریں، اور پھر اس کے ہر حال میں خوش رہیں، بھلے وہ آپ کو کامیابی دے، اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی، اور کبھی ناکامی ہوگی تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بہتری ہوگی۔ تو یہ میرا چھوٹا سا ایک عقلی اختلاف تھا علماء کے ساتھ کہ وہ اس بات پہ بار بار زور نہیں دیتے۔ وہ زیادہ تر زور 99% ہمیشہ وہ صرف دعا کی حد تک رہتے ہیں، اور وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ خوش رہیں۔ وہ یہ رہا ہے کہ لوگ اپنا کام صحیح توجہ سے نہیں کر رہے، اپنی نوکری صحیح ادا نہیں کر رہے، وہ سب کام نہیں کر رہے جو انہیں کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں چھوڑ رہے، مراوٹ نہیں چھوڑ رہے۔ یہ سب برے کام کرنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ قسمت کی طرف، قسمت کو کوستے رہتے ہیں۔ وہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ زیادہ زور دینے کی بات یہ ہے کہ ہم وہ سارا کام وہ کریں، اپنا پورا کریں جو قرآن ہمیں کہتا ہے، جو اللہ نے ہمیں کہا ہے۔ جیسے بڑی مشہور سیئنگ ہے کہ اس شخص کی ہلاکت ہے جس کا آنے والا دن اس کے پچھلے دن سے بہتر نہ ہو۔ یہ ہے وہ اصل بات جو ہمیں کرنی ہے، جو ہمیں دیکھنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بات میں کلیئر کر پایا ہوں۔ توجہ کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔